حضرت سیدنا کعب العبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا شخص ایک فاحشہ عورت کے پاس آیا اور جب وہ غسل کرنے کے لیے نہر میں اترا تو پانی سے آواز آئی، اے فلاں، کیا تو حیا نہیں کرتا؟ کیا تو نے اس گناہ سے توبہ نہ کی تھی اور کہا تھا کہ اب دوبارہ نہیں کرے گا؟ تو وہ شخص یہ آواز سن کر یہ کہتے ہوئے نہر سے نکل گیا، میں اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر یہ ایک پہاڑ پر آیا جہاں 12 آدمی اللہ عز و جل کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہا۔ جب وہاں قحط نازل ہو گیا تو یہ لوگ وہاں سے اترے اور جڑی بوٹیاں تلاش کرنے لگے۔ اس دوران یہ اسی نہر کے پاس سے گزرے تو اس شخص نے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، وہاں کوئی ہے جو میری ایک خطا کو جانتا ہے اور مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ نہر سے صدا آئی، واہ، سبحان اللہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے کسی قریبی عزیز پر غصہ ہو اور وہ توبہ کر کے تمہاری پسندیدہ بات کی طرف لوٹ آئے تو تم اس سے محبت کرنے لگو گے۔ تمہارے اس ساتھ نے توبہ کر کے اپنی پسند سے رجوع کر دیا ہے، لہٰذا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ جاؤ اس کو یہ بتاؤ کہ نہر کے کنارے پر اللہ عز و جل کی عبادت کرے۔ تو ان لوگوں نے آ کر اسے بتایا اور یہ ان کے ساتھ وہاں آ گیا اور ان سب نے وہاں کافی عرصے تک عبادت کی۔ پھر اس شخص کا جب انتقال ہوا تو اس کے ساتھیوں کو نہر نے آواز دی، کیا عبادت گزارو، اسے میرے پانی سے غسل دے کر نہر کے کنارے دفن کرو تاکہ قیامت کے دن میرے قریب سے اٹھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کہنے لگے کہ آج کی رات ہم اس قبر کے پاس گزاریں گے اور جب صبح ہوگی تو چلے جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ رات بھر اسی قبر پر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو ان پر اونگ طاری ہو گئی۔ جب انہیں ہوش آیا تو اللہ عز و جل نے اس کی قبر کے قریب 12 سروں کے پودے لگا دیے تھے اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ زمین پر سروں کا درخت لگا۔ یہ لوگ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ عز و جل نے اس جگہ کے پودے صرف اس لیے اگائے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہماری عبادت کو پسند کیا ہے۔ پھر یہ لوگ اسی قبر کے پاس اللہ عز و جل کی عبادتوں میں مصروف ہو گئے اور جب ان میں سے کوئی مر جاتا یہ اسے اس شخص کے پہلو میں دفن کر دیتے، حتیٰ کہ ان سب کا انتقال ہو گیا۔